شبرا کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور شبرا سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرتی ہو. شبرا بولتی ہے میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی کر رہی ہوں. حیرت ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ابھی تک اپنے گھر کی نہیں ہوئی. شبرا کے بابا بولتے ہیں گھر بھی شبرا کا ہی ہے، اور جہاں تک شادی کا سوال ہے ایسا لڑکا ہی نہیں ملا جو میری شبرا کے جوڑ کا ہو. بس آپ یہ سمجھیں لڑکا مل گیا ہے بھائی صاحب. تنویر لاکھوں میں ایک کروڑوں روپے کماتا ہے. یہ شبرا کے بابا بولتے ہیں اچھا وہ کیسے؟ مجھے تو بتایا گیا لڑکا سرکاری ملازم ہے. جی بھائی صاحب لڑکا سرکاری ملازم ہے. آپ کی مسز نے نہیں بتایا وہ کون سے ادارے میں ہے؟ شبرا کی ماں بولتی ہے میں بھول گئی تھی، یہ انکم ٹیکس آفیسر ہیں. شبرا کے بابا پوچھتے ہیں رشوت لیتے ہو بیٹا؟ تنویر بولتا ہے یہ کس طرح کا سوال ہے؟ شبرا بولتی ہے بابا پوچھ رہے ہیں آپ رشوت لیتے ہو؟ مطلب حرام کی کمائی. رشتے والے بولتے ہیں تمیز سے لڑکی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شبرا بولتی ہے بابا ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ رشوت لیتے ہیں پکا. آپ کی بیٹی ہماری بےعزتی کر رہی ہے سلمان صاحب. جی عادت سے مجبور ہے، ایسا ہی کرتی ہے جب بھی رشوت خور کا نام سنتی ہے، ایسا ہی کرتی ہے جیسا آپ کر رہی ہے. یہ کیا رشوت خور کی رٹ لگا رکھی ہے. میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں آج کل کون ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ آپ بس مجھے ایک نام بتا دیں. شبرا بولتی ہے سلمان سکندر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میرے بابا کو اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. شبرا بولتی ہے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ شبرا کے بابا بولتے ہیں کیا تو ٹھیک ہے مگر لوگ آج کل اسے غلط سمجھتے ہیں. فراز بولتا ہے یہ راستہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، قدم قدم پہ جھکنا پڑے گا، کبھی بھی کسی کو پتہ چل گیا تو کھیل ختم. شامیر بولتا ہے تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ جا یار. فراز بولتے ہے چل پھر تیار ہو جا غریب ہونے کے لیے. صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. شبرا بولتی ہے یہ لیں گرم گرم پھلکیاں امی آپ تو کھانا کھائیں، آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو شبرا کے بابا بولتے ہیں ان دونوں کے موڈ ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی ان کا کیوں موڈ آف ہے؟ رشتہ میرا نہیں ہوا، ان کا موڈ خراب کیسے ہو گیا؟ واہ بھائی. شبرا کی ماں بولتی ہے تو کیا کریں خوشیاں منائیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی مشکل سے رشتہ ڈھونڈ کے لائی تھی. ایک رشوت خور آدمی کا یار پپا، ایک رشوت خور آدمی کا یار. بابا اپنی زوجوں کو سمجھائیں کس دنیا میں رہتی ہیں. ماں بولتی ہے آج کی دنیا میں جس میں تم اور تمہارے بابا نہیں رہتے. چپ ہو جاؤ. صفیہ میں کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتا، تمہیں پتہ ہے نا. آپ ویسے بھی بات نہیں کرتے، آپ تو صرف فیصلہ سناتے ہیں، اس کے بعد کوئی جیے یا مرے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا چاہتی ہو تم؟ صفیہ کیا تمہارے لیے اور اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لوں؟ میں ان کے حلق سے حلال کا لقمہ اترا ہے، ان کی رگوں کو آرام کا زہر اتار دوں. کیا چاہتی ہو تم؟ میں صرف اتنا ہی چاہتی ہوں کہ میری بچیاں عزت سے رخصت ہو جائیں. میرے لیے کر سکتے ہیں؟ بچوں والی باتیں کر رہی ہو. کون سا باپ ہوگا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بچیاں عزت سے رخصت ہوں؟ آنکھوں سے خوشیاں یہ دیکھے کون ہوگا؟ صفیہ آپ نہیں چاہتے کہ بچیاں اس گھر سے عزت سے رخصت ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ ان کی آنکھوں میں خوشیاں ہوں. سکینہ کی آنکھوں میں ایک دفعہ جھانک کر دیکھیں، اس کے بعد شاید آپ میں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو. اور شبرا کے بابا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور شبرا کی ماں بھی دوسرے روم میں چلی جاتی ہے اور سکینہ ہنس پڑتی ہے. شبرا بولتی ہے اب تمہیں کیا ہو گیا؟ سکینہ بولتی ہے شبرا بولتی ہے اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سکینہ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، سنا ہے بے وقوفوں کی کوئی جنت نہیں ہوتی، آج پتہ چلا ہوتی ہے. جاؤ بابا کو دیکھو، میں اماں کو دیکھتی ہوں. شبرا ہاں پلیز بابا، پہلی بار لگا کمزور پڑ گیا ہوں. میری امی کی باتوں سے نہیں بلکہ سکینہ کی نظروں سے ہلا دیا بلکہ گرا دیا. شبرا نہیں بابا، آپ دنیا کے بیسٹ پاپا ہو، چھوڑیں نا ورنہ میں رو پڑوں گی. نہیں ہم دوست ہیں میری شیرنی. شبرا آپ چھوڑیں اس بات کو. اچھا یہ بتائیں اس گھر کا کیپٹن کون ہے؟
فائٹر تم سکینہ کا کیا نام رکھا ہے؟ اور امی کا کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے. شبرا بولتی ہے پلیز ہٹلر بس چھوڑیں، چائے پئیں گے. ہاں اوکے بنا کے لاتی ہوں. شمیر گھر سے جاتے ہوئے سفتر سے بولتا ہے مجھے گارڈ نہیں چاہیے، میرے پیچھے کوئی نہ آئے، گاڑی روکو. تو سفتر بولتا ہے کیا ہوا شمیر صاحب؟ تو شمیر بولتا ہے میں تم پہ کتنا بھروسہ کر سکتا ہوں؟ سفتر بولتا ہے جتنا آپ اپنے آپ پر کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے. شمیر صاحب واپس چلے جاؤ، بابا پوچھے تو کہنا فراز کے ساتھ ہے. شمیر رکشے سے اتر کر چلا جاتا ہے اور فروٹ والے کے پاس جاتا ہے اور شمیر پوچھتا ہے اس دن کیا بتایا تھا؟ تو سبزی والا بولتا ہے یو کے عمر کوٹ برے صغیر کا بڑا بادشاہ اکبر بادشاہ وہاں پیدا ہوا تھا میں. فضل بخش پوچھتا ہے پائلٹ ہو؟ شمیر بولتا ہے نہیں، ڈریس سے تو لگتا ہے پائلٹ ہو. تو میں بھی پائلٹ ہوں اپنے ٹھیلے کا. شمیر بولتا ہے کام کرو گے میرے لیے؟ فضل بھائی بولتا ہے سبزی کا. تو شمیر بولتا ہے روپ چاہیے تمہارا. فضل بخش بولتا ہے بھلے. فراز نے کاغذات بنا کے دی اور بولا بھائی تمہیں غریب بنانے کا فل پلان کر لیے، اللہ تیری غریب ہونے کی ساری امیدیں پوری کرے. اچھا نہیں، اس سے تمام چیزیں جعلی ہیں سوائے تمہاری محبت کے. شمیر نے کاغذات دیکھ کر بولتا ہے بہت شکریہ، تھینک یو. اور شمیر کو کاغذات میں اس کے کلرک لکھا ہوتا ہے، لگایا ہوتا ہے. تو شمیر بولتا ہے تمہیں کس اینگل سے میں کلرک لگتا ہوں؟ تو فراز بولتا ہے تم کیا چاہتے ہو، تمہیں ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیا جائے؟ یار غریب ایسے ہی ہوتے ہیں، معمولی صرف کلرک کی نوکری کرو گے تم. اچھا سن، جو بھی کرنا ہے نا سب احتیاط سے کرنا ہے. یار میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے، میرا بھی کچھ خیال رکھنا. میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بہت احتیاط سے کرنا ہے. کہیں پکڑے گئے تو پھر کہیں تمہارا باپ مجھے جیل کی ہوا نہ کھلا دے. شامل بولتا ہے کچھ نہیں یار، فیوچر کا پی ایم کا دوست ہو تم. دونوں بیٹے جوس پی رہے ہوتے ہیں اور شامل اپنا گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے. تو فراز بولتا ہے نہیں اب تم غریب ہو گئے، تم یہ جوس نہیں پی سکتے، غریب جوس نہیں پیتے. شامل سلمان صاحب کے دفتر پہنچتا ہے اور نوکری کے لیے سلمان صاحب سے ملاقات کرتا ہے. تو سلمان صاحب کو اپنا نام بتاتا ہے، میرا نام فضل بخش ہے. تو سلمان صاحب بولتے ہیں کس کی سفارش سے آئی ہو؟ تو فضل بخش بولتا ہے سلمان صاحب آپ جس کو سفارش سمجھتے ہیں میں اسے وسیلہ مانتا ہوں. سلمان صاحب وسیلہ تو ایسا کون سا الادین کا چراغ لگ گیا ہے تمہارے ہاتھ کے؟ چیف سیکرٹری کی ریکمنڈیشن پہ تم یہاں تک پہنچ گئے. بات یہ ہے کہ جب عشق کی حقیقی آ جائے تو وہاں منزل کی طرف بڑھنے کے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. شامیر آفس میں بیٹھا گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ آتا ہے، اسے فائلیں پکڑاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کام کر لو. تو شامیر بولتا ہے کون سا کام، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اور اتنے میں ایک بچہ سلمان صاحب کا کھانا لے کے آتا ہے اور وہ فضل بخش اسے بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ پکڑو 20,000 روپے، اور آئندہ کے بعد تم سلمان صاحب کا کھانا لے کر نہیں آؤ گے تو میرے لیے کام کرو گے. بچہ بولتا ہے کام کیسا سیٹ؟ تو شامیر بولتا ہے آج کے بعد تم سلمان صاحب کا کھانا گھر سے نہیں لاؤ گے، گھر پہ بیٹھو گے. تو بچہ بولتا ہے مفت کی نوکری کسے نہ منظور ہے. بچہ دعا دیتا ہے صاحب تمہاری لو سٹوری چاند تک جائے، تمہیں 10 بچوں کا باپ بنائے. تو شامیر بولتا ہے کیوں 10 بچے کیوں؟ وہ بچہ بولتا ہے کہ میری نوکری چلتی رہے گی. اور شامیر بولتا ہے اچھا. شامیر کئی دنوں سے شبرا کا پیچھا کرتا ہے اور ایک دن شبرا اسے پکڑ لیتی ہے اور شامیر کو بلاتی ہے کہ پاس آؤ، تم اتنے دن سے میرا کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ تو شامیر بولتا ہے یہ آپ کے 170 روپے جو آپ نے اس دن شادی پہ چھوٹے کرنے کے لیے دیے تھے، آپ کے ٹیکسی ڈرائیور کے والے کے پاس چین نہیں تھی تو میں نے آپ سے لیے تھے اور بولا تھا کہ آپ کو چین واپس کر دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی اور یہ لیں آپ کے 170 روپے. اچھا ٹھیک ہے آپ جاؤ اور میرا پیچھا نہیں کرنا، سمجھے؟ مزید دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں.